ماڈریٹڈ، سب سے لیٹسٹ اور سب سے آؤٹ آف دی جسے کہتے ہیں کٹنگ ایج ٹیکنالوجی پہ بنا ہوا آئی ٹی پارک کی افتتاح بھی ہمارے محترم گورنر سندھ صاحب انشاءاللہ 18 ستمبر کو کرنے جا رہے ہیں۔ سیلانی اور گورنر سندھ کا جو منصوبہ ہے کہ یوتھ کو امپاور کرنا ہے تاکہ انشاءاللہ پاکستان کو مستحکم کرنا ہے، اس کا جامع ہم نے انشاءاللہ جس دن 14 اگست کا پروگرام کے دن ماشاءاللہ ایک معاہدہ جو ہے وہ دستخط کیا گیا، اور اس کے بعد الحمدللہ ہمارے عوامی گورنر جناب کامران تشریف صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ایک تقریب ہو اور یوم رضا یہاں منایا جائے، تاکہ آپ جب تک ہے تو ہر سال تو ہوتا رہے گا لیکن آپ کے بعد ہی جاری رہے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے ویلکم کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ دن 25 صفر کا تھا لیکن کچھ مجبوری تھی، تو جناب آپ کا بہت شکریہ۔ مفتی اعظم پاکستان رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین صاحب کا، مفتی منیب الرحمان صاحب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ مفتی علی اصغر صاحب جو اس وقت رویت ہلال کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، آپ مفتی وسیم صاحب اور دیگر احباب کا، اور بالخصوص میری ٹیم، وائس چانسلر، ڈین اور جو ہمارے آگے چل کر جو ہے دیگر عہدوں پر جو ماشاءاللہ قائم ہوں گے، ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ دنیا کی قوموں کی ترقی کی بنیاد جو ہے وہ علم ہے، اور کاش جب چاند پر کوئی پہنچا تو اس کے ہاتھ میں بائبل تھا، اگر اس وقت کوئی مسلمان پہنچتا تو اس کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ چلو ہم اگر امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا علیہ رحمۃ الرحمان کے ترجمہ قرآن کو دیکھتے ہیں تو واقعی وہ ساری باتیں جو آج ہو رہی ہیں وہ اس وقت بیان کر چکے تھے۔ کسی کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے زمین کے، آسمان کے معاملات، ریاضی کے معاملات پر جو بات کی وہ آج من دنیا دیکھ رہی ہے۔ امام احمد رضا خان اور سر سید احمد خان کا جو تکابری جائزہ پیش کیا اس میں بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ شخص جو تھے وہ سائنس کو قرآن پر ترجیح دیتے تھے، لیکن امام اہل سنت نے ہمیشہ قرآن کو جو ہے وہ آگے رکھا اور سائنس کو پیچھے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آپ پر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، مصر، عراق، امریکہ، برطانیہ میں 52 پی ایچ ڈی ہوئی ہیں، 52 پی ایچ ڈی ماشاءاللہ۔ اس وقت پوری 200 سال کی زندگی میں کسی شخص پر اتنی پی ایچ ڈی نہیں ہوئی، اور الگ عنوان، الگ الگ فکر۔ پتہ چلا کہ ایسا مجدد، ایک ایسا امام کہ جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے، ملک سخن کی سائی تم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اس حقیر فقیر کو اللہ نے توفیق دی کہ ہم اس کام کی طرف بڑھے۔ سیلانی کا یہ 5واں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے۔ سیلانی کی ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے المصطفیٰ اکیڈمی، جس میں تقریباً 27,000 بچے پڑھ رہے ہیں۔ SBIL جس میں آج 600 بچے جو ہے وہ چارٹر اکاؤنٹ بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ہے گرین ایجوکیشن سسٹم، جس کے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے 7 کیمپس چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 4تھا کیمپس ہے ہمارا ووکیشنل ٹریننگ، اور ماشاءاللہ 5واں جو سلسلہ ہے وہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ جو IT کی بات ہے، SMIT، اس کے بارے میں آپ کو سنی خوشی ہوگی کہ پچھلی حکومت نے 2018 میں جب حکومت بنی تو صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے پورے پاکستان کا ایک جائزہ لیا ہوگا کہ پاکستان میں IT کون پڑھا رہا ہے، تو شاید اسے لگا ہوگا کہ ایک ہی ایسا ادارہ ہے جس کا یہ نعرہ ہے کہ کوئی کرے نہ کرے پاکستان کو کر سے ہم آزاد ہم ہی کریں گے۔ الحمدللہ ان کو لگا کہ یہی وہ ادارہ ہے جس کو گلے لگایا جا سکتا ہے۔ نتیجتاً ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے ساتھ 5 سال تک جو ہے پارٹنرشپ کی، اور الحمدللہ وہ فیضان قانون تصرف بھی اتر گیا ماشاءاللہ، آج یہ ہمارے پارٹنر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی ہم سے مکمل جو کہ بہت شکریہ کر سر آپ کا، آپ سب کا۔ بس دعا کیجئے گا کہ ہم وہ باتیں جو آج ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے بتائیں کہ آپ
ان ٹیچرس کا انتخاب کیجیے گا کہ جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کر سکے کہ یہ تو مقتدی ہیں، ہمیں مقتدی نہیں بننا، ہمیں مقتدا بننا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔